السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان سے تو ناظرین علامہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں، تو ایک سوال ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جواب۔ تو ہماری درخواست ہے، کچھ لوگ ہمارے کہے بغیر بھی چیزیں لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اور چینل بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ ایک درخواست مخصوص لوگوں کے لیے جن کو جھوٹ سے پیار اور سچ سے نفرت ہے، کوشش کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شاید زندگی میں کبھی ہو سکے تو ضمیر جاگنے کا موقع ملے آپ کو۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ہمیں یہ بتائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے کچھ دے سکتے ہیں؟ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بے شک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے بہت سارے لوگوں کو، ہر بندے کو جو ہے نا وہ عطا فرما سکتے ہیں اور عطا فرماتے بھی ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ حضور کے در کا صدقہ ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو مفتی اعظم ہند شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ عموم کا فائدہ دے رہی ہے ہمیں، اس میں کسی بات کی تخصیص نہیں کہ اللہ عز و جل مجھے یہ عطا فرماتا ہے اور میں یہ تقسیم کرتا ہوں، یا اللہ عز و جل نے مجھے اتنا عطا فرمایا میں اتنا تقسیم کر سکتا ہوں۔ یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ حضور کے در سے ملتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرف محتاج ہیں، اللہ عز و جل کی طرف حضور جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ بن کر ہمارے حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بھی ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عطا کرنے کی نسبت کرتے ہیں وہ حضور کے عطائی ہونے کی نسبت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل ذاتی طور پر دینے والا وہ واحد ہے، اس میں اللہ عز و جل کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی شرک نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل خود ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، لیکن جو حضور عطا فرماتے ہیں وہ ان اللہ عز و جل کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ جی حضور، ایک سوال لے لیجیے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عطا سے مطلب علم ہے۔ جی بے شک بالکل علم بھی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو شریف الحق امجدی صاحب نے فرمایا نا، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی کہ یہ عموم کا فائدہ دے رہی ہے۔ اب اس میں یہ مراد نہیں کہ علم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ملتے ہیں، حدیثیں ایسی موجود ہیں کتابوں کے اندر، مستند کتابوں کے اندر، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو جنت عطا کی، کسی صحابی کو آنکھ عطا کی، کسی صحابی کو کچھ اور عطا فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عطا کرنا ہے یہ عام ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔